إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا جو نام ہے لفظ دنیا، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو دنیا کہتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ دنیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا مذکر ہے ادنا۔ ادنا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک گھٹیا، حقیر، بے وقت، بے قیمت چیز کو، کہ یہ بالکل ادنا سی چیز ہے، معمولی، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی سے ہے دنیا۔ لفظ دنیا کا معنی ہی یہ ہے کہ گھٹیا، حقیر، بے قیمت، بے وقت، جس کی کوئی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس کے لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب ایک چیز کا نام ہی اس کی حقیقت کو واضح کر دے تو اس پہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مثلا لفظ مسجد ہے، مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی جگہ، جہاں آ کے لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اس کے نام سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے۔ لفظ دنیا کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل گھٹیا اور حقیر، بے قیمت چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو بار بار ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، وہ اصل لفظ کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں دنیا کی مختلف مثالیں دی ہیں، کیونکہ جب کوئی بات کسی مثال سے سمجھائی جائے تو اس کو سمجھنا یا اس کو ذہن میں بٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی آسمان سے اترا، وہ ایسی جگہ پہ پڑا جہاں سے فصل اگ سکتی ہے، وہاں اس زمین سے پھر فصل اگی اور زمین سے وہ کچھ باہر نکلا کہ جس کو انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اس سے سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو کچھ زمین سے نکلا وہ تیار تو ہے کھانے کے لیے، لیکن کھانے والوں کو اس کے کھانے کا بھی موقع نہیں ملا کہ اچانک ہی کوئی ایسی آفت آئی، کوئی ایسی آندھی آئی، طوفان آیا، زلزلہ آیا، سیلاب آیا کہ وہ ساری کی ساری فصل چند ہی لمحوں میں برباد اور تباہ ہو گئی، اور وہ ایسے زمین صاف ہو گئی کہ جیسے اس زمین پہ کچھ اگا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے دنیا کی۔
کیا مطلب ہے؟ کیا اس مثال سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ دنیا دیکھنے میں بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، کہ جس کو دیکھ کے انسان کے نفس، انسان کا دل بڑا ہی خوش ہوتا ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی تمنائیں اور بڑی آرزوئیں اور بڑی خواہشات اور بڑی ڈیزائر اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی فصل زمین سے نکلتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس فصل کو بونے والا کسان اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ پھر یہ حساب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اس زمین کی تیاری میں جب اس میں بیج بویا تھا، جب اس میں دانہ ڈالا تھا، تو اتنا میرا اس پہ خرچ آیا، پھر میں نے اس کو پانی لگایا، پھر اس کی حفاظت کی، پھر 2 4 6 7 8 10 مہینے یا سال بعد یہ فصل تیار ہوئی۔ اب وہ کسان اس فصل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کی تمنا اور آرزو، خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس فصل کو میں کاٹوں گا، اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا، میں نے جو اس میں خرچ کیا ہے وہ سب کچھ مجھے واپس مل جائے گا، اس کے علاوہ پورے سال کا اناج بھی مجھے مل جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ سال دوبارہ فصل بونے کے لیے بھی میں کچھ سیونگ کر کے رکھ لوں۔ یہ ہے کسان کی تمنا، جو اس فصل کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے اور حساب کتاب لگا رہا ہے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری خواہشات بڑھاتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال بالکل یہی ہے کہ دیکھنے والوں کو بڑی اچھی خوبصورت لگتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے پھر تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات بڑھاتے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر ایک ہی جھٹکا لگے اللہ کے عذاب کا، آندھی آئے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، تو بالکل ختم، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ اسی مثال کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں بیان کیا ہے، جس سورت کو پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر جمعے کے روز اس سورت کو دہرایا جائے، اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتائیے، اور انہیں بتائیے کہ دنیا ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش آتی ہے، اس سے فصل اگتی ہے، وہ فصل جب تیار ہو جاتی ہے اچانک اس میں کوئی بیماری پھیل جائے، فصل کو کیڑا لگ جائے، کوئی اس پہ آفت آ جائے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ ایسے برباد ہو جاتی ہے جیسے آندھی آئی اور ساری فصل کو اڑا کے لے گئی، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ دنیا کی حقیقت، اور یہ تو اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بڑی واضح اور کھلی مثالیں دی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ شیطان ہمیں یہ باتیں بھلا دیتا ہے کہ دنیا ہے کیا، اور ہم بسا اوقات دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اسی لیے تو ہمارے دنیاوی معاملات بہت زیادہ برباد ہوتے ہیں۔ دنیا کی خاطر ہی ہم لڑائیاں مول لیتے ہیں، دنیا ہی کی خاطر تو ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، دنیا ہی کی خاطر تو دلوں میں بغض اور حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے، دنیا ہی کی خاطر تو غصہ آتا ہے۔ اسی لیے معروف مقولہ ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ اصل میں ہے ہی دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو یہ کچھ نہ ہو جو دنیا میں ہم فساد دیکھتے ہیں، جو براڈ لیول پہ، بڑے لیول پہ جو فساد ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اپنے گھریلو مسائل دیکھیں تو اس میں بھی در حقیقت بات یہی ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ جس کی خاطر ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی کچھ وقت ملے گا تو قرآن پڑھ لیں گے،
24 آورز 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے دین کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کبھی نہ کبھی بیٹھ کے ایک پیپر لے کے پین لے کے ذرا حساب لگایا کرے کہ آج صبح جب سے میں اٹھا ہوں اس وقت سے لے کے آج شام رات سونے تک میں نے کتنے کام دنیا کے کیے ہیں اور کتنے کام میں نے اللہ کے لیے کیے ہیں، دین کے کام کیے ہیں۔ ہم سب اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 24 گھنٹوں میں سے بہت چند منٹ ہوں گے جو ہم نے اللہ کے دین کے لیے رکھے ہیں، باقی زیادہ تر ہمارا وقت دنیا کے لیے۔ اور کس دنیا کے لیے؟ جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ سورہ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو جان لو، یقین کر لو اس بات پہ کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب، یہ کھیل ہے، لہو فضول ہے، گھٹیا ہے، بے حقیقت ہے۔ وزینہ، یہ دنیا ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے، لباس خوبصورت، مکان خوبصورت، گاڑی خوبصورت، گھر کا انٹیریئر خوبصورت، بزنس خوبصورت، باہر گرینری خوبصورت، خوبصورتی بڑی اس دنیا میں نظر آتی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تفاخر بینکم، اور دنیا کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ فخر کرنا۔ یہی کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پہ فخر، کوئی زبان سے بول کے فخر کرتا ہے، کوئی اپنے ایکشن سے فخر کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے ایک دوسرے پہ فخر کرنے۔ اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو کوئی تو اپنے پاس مال ہونے کی وجہ سے اس سے بہتر گاڑی خرید لیتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں میرے پاس بھی اتنا ہو تو میں بھی اس طرح کی گاڑی لوں۔ لیکن ایسا کم ہوگا، بہت کم ہوگا کہ کبھی کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے ہم سنیں تو دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش مجھے بھی قرآن ایسے پڑھنا آئے۔ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ کتنی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ کتنی۔ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مزید وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ دنیا ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک دوسرے سے مال میں بڑھنے کی دوڑ، ایک دوسرے سے مال میں بڑھنے کی دوڑ۔ حتیٰ کہ دو پارٹنر اگر مل کے بزنس شروع کرتے ہیں تو کچھ وقت اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں میں سے ہر کوئی یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے علیحدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بزنس میں وہ کچھ نہیں بن رہا جو میں چاہتا ہوں، وہ اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان دنیا کے پیچھے جب لگ جائے، دنیا اکٹھی کرنے اور سمیٹنے کی دھن اس کو لگ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ اللہ اگر اپنے کسی بندے کو سونے کی بھری دو وادیاں دے دے، وادی کہتے ہیں ویلی کو، دو پہاڑوں کے درمیان جگہ، اگر اتنا سونا اللہ ایک نہیں دو دے دے، بندہ ایک ہے سنبھالنے والا لیکن ایک کو اللہ دو دے دے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا کہ میرے پاس بہت سونا؟ نہیں، آپ نے فرمایا لبتغا ثالثاً، وہ پھر دو سمیٹ کے رکھے گا اور تیسرے کی طرف دوڑ لگا دے گا کہ اب میرے پاس تیسری بھی آنی چاہیے۔ اور میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی حد تک اس دوڑ میں ضرور شامل ہو جاتے ہیں اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کے حقیقت واضح ہمارے سامنے کون کر سکتا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، جو خوبصورتی، جو مال، اولاد، کثرت، آؤ بھگت، شہرت، چرچا، عزت، جو کچھ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد جب تمہارے جسم کے آپ کے اپنے خریدے ہوئے کپڑے تمہارے جسم سے اتار لیے جائیں گے، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کوئی چیز۔ مکان ساتھ جائے گا، گاڑی ساتھ جائے گی، بزنس ساتھ جائے گا، بینک بیلنس ساتھ جائے گا، اولاد ساتھ جائے گی، خوبصورت یہ کپڑے ساتھ جائیں گے، شکل و صورت ساتھ، کیا ساتھ جائے گا؟ صرف انسان کے اعمال۔ اس لیے ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور جب کسی چیز کی حیثیت کو ہم سمجھ جائیں تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح کا کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے وہ پھر دنیا کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے جو ہم میں سے اکثر کرتے ہیں، وہ پھر دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت واضح نہ ہو یا جو اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکیں، وہ اس کھیل تماشے میں پڑے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں دنیا کو کہا کھیل تماشا۔ اب مثال اس کی یوں سمجھیے کہ آپ اپنے بچے کو ایک کھلونا لے کے دیتے ہیں، وہ بچہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے کیونکہ اس کی ساری دنیا وہی ہے، وہ اسی کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن والدین یا بڑے، حتیٰ کہ بچے کے بڑے بہن بھائی، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا بچے کے لیے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے تو ہم دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کے پاس سے گزر جائیں، ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ بچوں کے کھلونوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی سمجھدار ہو، دیکھنے میں بڑا ڈیسنٹ نظر آتا ہو، وہ اگر بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ ہماری نظر میں وہ انسان کیسا ہوگا؟ ہم کہیں گے جی اس بیچارے کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، کیسا بے وقوف ہے، احمق سا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچوں کے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خود دیکھیں کتنا قد ہے، کیسا جسم ہے، کیسے اس کی اس کی عمر کیسی ہے، اور بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، جب ہم اس دنیا کے کھیل میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری قدر و قیمت ختم ہو جاتی۔ جو انسان اس کھیل تماشے میں پڑ جائے اللہ کی نظر سے وہ گر گیا، اور جو اس سے بچا رہے اللہ کی نظر میں اسی کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی خاطر جو ہم کچھ کرتے ہیں، اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دنیا کی زینت، خوبصورتی تو ہے، لیکن تمہارے ساتھ جانے والا کچھ نہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تمہارے نیک اعمال اور ایسے اعمال جو باقی بچ جائیں۔ ہر نیک عمل باقی نہیں بچتا، ہر نیک عمل باقی نہیں بچتا۔ ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہ ہو، وہ باقی نہیں بچا، باقی وہ بچتا ہے جو قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جس کو قبول فرما لے وہ باقی ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل خیر عند ربک، وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہیں اس دنیا سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بڑے واضح الفاظ میں بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔
اب اس سے زیادہ حقیقت بیان کرنے کے لیے، دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے اور کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ ساری دنیا جس میں بے بہا خزانے، بہت زیادہ مال و دولت، بڑی خوبصورتی، اولاد، ناز نخرہ، شہرت، عزت، مال و جاہ، بہت کچھ اس دنیا میں ہے، اگر ساری کی ساری دنیا جب سے اللہ نے بنائی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک ساری دنیا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ کی ہاں اتنی حیثیت بھی دنیا کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ما سقا منہا کافرن شربۃ ماء، اللہ اپنے کسی باغی نافرمان کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کیا بتاتی ہے یہ حدیث ہمیں؟ اس حدیث کا کیا مفہوم ہم سمجھتے ہیں؟ کہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، اس سے بھی گھٹیا ہے، کیونکہ اگر اتنی حیثیت بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتا، لیکن اللہ نے جب ان کو دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی گھٹیا چیز۔ مزید سنیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ مرا بھی پڑا ہے اور ہے بھی ایسا کہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے دوسرے کان سے جو صحیح تھا اس سے پکڑا اور فرمایا، صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے رسول اس مرے ہوئے بچے کو ہم خرید کے، بکری کے بچے کو خرید کے کیا کریں؟ اور خریدیں 1 درہم؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے کرو کہ تم میں سے کوئی ہے جس کو فری لے لے۔ کہا اللہ کے رسول یہ تو اگر اس کے دونوں کان ٹھیک ہوتے تو یہ مرا ہوا ہے پھر بھی اس کو کوئی نہ لیتا، مرا بھی ہوا ہے کان بھی کٹا ہے، اور اگر یہ زندہ ہوتا اور اس کا کان کٹا ہوا ہے تو گھر میں رکھنا تب بھی یہ عیب تھا، اس حالت میں کون اس کو لے گا؟ اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اس کو فری بھی کوئی نہیں لے گا۔ آپ نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نزدیک یہ ساری دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک اس سے بھی گھٹیا ہے، جتنی تمہارے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہے اس سے بھی گھٹیا ہے۔ یہ دنیا